یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ انسان قیدی ہے زمان اور مکان کے اندر کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، اس زمان اور مکان کی قید سے اگر بھاگنا بھی چاہے تو اس کے بس میں نہیں ہے کہ یہ بھاگ سکے۔ اگر بہت اوپر جائے گا تو آکسیجن نہیں ہے، مر جائے گا۔ اگر دریاؤں میں جانا چاہے گا نہیں جا پائے گا، مر جائے گا۔ تبھی امام نے فرمایا الامر بین الامرین، تو اختیار اور جبر کے درمیان ایک زندگی بسر کرتا ہے۔ مرد ہو کے پیدا ہونا تھا یا عورت ہو کے آنا تھا، یہ تیرے بس میں نہیں تھا، تیرے اختیار میں نہیں تھا۔ کس شہر میں پیدا ہونا تھا، کس زبان والا بننا تھا، یہ بھی تیرے بس میں نہیں تھا۔ کون سی شکل، کون سا حلیہ لے کر آنا تھا، یہ بھی تیرے بس میں نہیں تھا۔ اور تو چاہے کہ پلٹ کے واپس چلا جائے، یہ بھی تیرے بس میں نہیں ہے۔ تو زمان اور مکان کا قیدی ہے، لیکن اس زمانے میں تو کیا بنے گا یہ تیرے اختیار میں دیا۔ تو کس کیفیت میں خود کو ڈھالنا چاہتا ہے یہ تیرے اختیار میں ہے۔ قدم تیرے تھے، آنکھیں تیری تھیں، ہاتھ تیرے تھے، وقت بھی تیرا تھا۔ اختیار میں نے تجھے دیا کہ تو اس پر مجلس میں آتا ہے یا گھر میں بیٹھتا ہے۔ اب جب اپنے اختیار سے تو ایک چیز کو چن لیتا ہے، اسی چننے کی بنیاد پر میں تمہیں جنت بھی دیتا ہوں، جہنم بھی دیتا ہوں۔ لیکن یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ لیکن اصل بحث یہ ہے کہ جو میں انتخاب کرتا ہوں اور چنتا ہوں، اس چننے کے پیچھے ایسا ہے کیا کہ ایک مسجد آتا ہے، ایک مندر جاتا ہے، ایک امام بارگاہ آتا ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو اس سے یہ چیزیں چنواتی ہے، یہ سلیکٹ کرواتی ہے؟ ایک مرتبہ کہہ سکتے ہو وہ الہام ہے، لیکن الہام بھی تب ہوگا جب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ ہو۔ ہاں؟ تو وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے مجلس پہ آنے پر مجبور کیا، اور وہ کون سی چیز ہے جو اس شخص کو مندر کی طرف لے جا رہی ہے؟ پیدل ایک مومن کربلا بھی جاتا ہے، اور پیدل ایک بت پرست اپنے بت کی عبادت کے لیے بھی جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، لیکن یہ انسان اس چیز کو چن رہا ہے، وہ انسان اس چیز کو سن رہا ہے۔ اس کے پیچھے ہے کیا؟ فرمایا اس کے پیچھے ہے تمہاری انفارمیشن۔ انسان تو عظیم ہے ایک چیز کی وجہ سے، تمہاری عزت نہ آنکھوں کی وجہ سے ہے، نہ ہاتھوں کی وجہ سے ہے، نہ قدموں کی وجہ سے ہے، نہ زبان کی وجہ سے ہے۔ اے انسان، اگر میں نے تجھے عزت عطا کی ہے تو ایک چیز کی وجہ سے، جس کا نام ہے برین۔ اس دماغ کی وجہ سے تو عزیز ہے۔ کبھی اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ تو زیادہ وزن اٹھاتا ہے، کبھی اس بات پہ فخر بھی نہ کرنا کہ تو زیادہ حسین ہے۔ تو میں نے کسی مجلس میں کہا تھا اگر تو 100 kg کا وزن اٹھاتا ہے تو گدھا اس سے 2 گنا اٹھا لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت دھیمے دھیمے چل رہا ہوں، کئی لوگوں نے یہ ٹاپک سنا بھی ہوگا جو لائیو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ 3 مجالس ہیں تو ایک مقدمہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو انسان اس باڈی پہ فخر نہ کرنا۔ ہاں، یہ وجود مٹیریل دنیا کا وجود ہے، یہ نازاں ہوتا ہے انسان کے ظاہر پر، یہ کسی کو حسین دیکھ کر ڈرامے میں کام دیتا ہے، لیکن اگر خدا کے سیریل میں کام کرنا ہے تو وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ کرداروں کو دیکھتا ہے۔ وہ بھی کئی چیزیں پروڈیوس کرتا ہے، وہ بھی کئی چیزوں کو ڈائریکٹ کرتا ہے، لیکن وہ شکل کو نہیں دیکھتا، وہ کردار کو دیکھ کر کسی کو بلال بنا دیتا ہے، کسی کو جون بنا دیتا ہے۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اس کے پرکھنے کا انداز اپنا ہے، دنیا کے پرکھنے کا انداز اپنا ہے،